اللہ کا انصاف دیکھو ہانیہ، اس نے تمہارا مقدر کس کے ساتھ جوڑا؟ اب میں شاہزر کا سامنا کس منہ سے کروں گی بیٹا؟ ساری عمر اسے بے نام و نشان ہونے کا تانا دیتی رہی ہوں، جس نے اپنے نام کی چادر سے تمہارا کھلا سر ڈھانپا، اور اب تمہارے حوالے سے جب اس کے روبرو آؤں گی تو کیا کروں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہر درجہ لاچاری اور شرمساری کے حصار میں گڑی وہ مسترب سی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ بس پرسکون ہو جائیں امی، وہ بہت اچھے ہیں، گزری کسی بات کا ذکر تک نہیں کیا انہوں نے۔ آپ بس ٹھیک ہو جائیں، تھوڑا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کیا کہہ کر انہیں تسلی دے۔ ان کی بات بھی تو سچ تھی، کل تک جیسے قدموں کی دھول سمجھ رکھا تھا، آج یکدم سے جان سے پیاری بیٹی کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ اس ناطے اس کی عزت و تکریم بھی بڑھ گئی تھی، جسے اتنے سالوں قابل عزت سرے سے گردانا ہی نہیں تھا۔ جب بھی سامنا ہوا تھا ہمیشہ ذلیل ہی کیا تھا، اور اب اسے ایک نئی حیثیت سے قبول کرنا تھا، ان کے لیے دوہری اذیت کا باعث تھا۔ شرمساری تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی، ندامت تھی جس کا کوئی انت نہ تھا، وہ دھارے مار مار کر رونا چاہتی تھی، مگر ہانیہ کا پریشان چہرہ انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ کر سر ہلایا، ہانیہ بھی بے دلی سے مسکرا دی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے ہی وہ حیات ولا میں آن موجود تھا۔ منصور حیات ہمیشہ کی طرح اس کے استقبال کے لیے پورچ میں کھڑے تھے، گرم جوشی سے اسے بغل گیر کرتے اس کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے انہیں چند پل ہی گزرے تھے، کچن سے ہانیہ بما کولڈ ڈرنک کے برآمد ہوئی تھی۔ اسکائی بلیو کلر کے سادہ سے کرتا شلوار، سر پر اچھے سے جمے دوپٹے میں اس کے سامنے موجود تھی۔ آہستگی سے سلام کرتی اس کی جانب ٹرے بڑھائی تھی۔ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتا وہ گلاس اٹھا چکا تھا۔ خود وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر منصور حیات کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے کنکھیوں سے شاہزر نے اس کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ فقط 8 دن کی بیاہتا ہے۔ بنا کسی بھی آرائش اور زیبائش کے وہ اسے شادی سے پہلے والی ہانیہ ہی لگ رہی تھی۔ ہاتھوں پر مہندی کے میٹھے میٹھے نقوش دیکھ کر پہلے سے جلا جلی اور سلگ اٹھا تھا۔ یہ مہندی بھی تو کسی اور کے نام کی تھی، اور اگر میری جگہ ابرار ہوتا تو… بس یہی وہ سوچ تھی جس کے آگے وہ بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا سانس لینا دشوار ہو جاتا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو اس زہریلی تلخ حقیقت سے آنکھیں چرانے پر مجبور نہیں کر پاتا تھا۔ اب بھی دل گرفتہ سا ہوتا، اب مشکل سے کولڈ ڈرنک ختم کرتے گلاس سینٹرل ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس دوران منصور حیات سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی رہی تھی، جبکہ ہانیہ بس ایک بہلی سی مسکان کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی، انہیں سن رہی تھی۔ تبھی طاہرہ حیات وہاں آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا وہ، اور جم تو وہ بھی اپنی جگہ سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اٹھ کر انہیں سلام کیا تھا، جس کا آہستگی سے جواب دیتے وہ وہاں سے گزر کر کچن کی جانب گئی تھی۔ منصور حیات اور ہانیہ نے بھی ان کو دیکھا تھا، اور شاہزر واپس بیٹھتا وہ دھنگ سا رہ گیا تھا۔ یہ وہ طاہرہ چچی تو نہیں تھی جنہیں وہ جانتا تھا، جن کی ذات میں غرور اور رعونت ہوا کرتی تھی، جن کی آنکھیں اسے دیکھ کر شعلے برسانے لگتی تھی تو زبان سے نکلے طنز کے تیر اس کا سینہ چھلنی کر دیا کرتے تھے۔ آج وہ نادم سے جھکی آنکھیں اور ہونٹوں کا قفل اسے بے کل کر گیا تھا۔ وقت اور حالات انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ دل پر پڑا بوجھ کچھ اور سوا ہوا تھا۔ اسے کبھی اتنی تکلیف، اتنی نفرت سہتے نہیں ہوئی تھی جتنی آج انہیں یوں شکستہ حال دیکھ کر ہو رہی تھی۔ ماحول میں بوجھل سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے اسی کی آواز نے توڑا تھا۔ چاچو اب اجازت دیں، بہت تھکا ہوا ہوں، گھر جا کر آرام کروں گا۔ مزید وہاں بیٹھنا دشوار ہونے لگا تو وہ بول اٹھا۔ منصور حیات اسے روکنا چاہتے رہے، مگر اس کی حالت دیکھ کر واقعی ہی لگتا تھا اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ویسے تو میں چاہ رہا تھا کھانا کھا کر ہی تم لوگ جاتے، مگر تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، اس لیے روکوں گا نہیں۔ ہانیہ بیٹا جاؤ اپنی چیزیں لے آؤ۔ اسے کہتے ساتھ ہانیہ کو بھی مخاطب کیا تھا۔ میں بیگ لے کر آتی ہوں۔ اس کی طرف دیکھ کر بنا مخاطب کیے کہتی وہ اوپر چلی گئی۔ انہیں چھوڑنے باہر منصور حیات کے ساتھ طاہرہ بھی آئی تھیں، ہانیہ کو گلے لگا کر جیسے، جبکہ شاہزر کو وہ لاکھ کوشش کے باوجود زبان سے اللہ حافظ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ منصور حیات نے دونوں کو خوش دلی سے مل کر رخصت کیا تھا۔ ہانیہ پلیز آپ رہنے دیں، میں خود کر لوں گا۔ اسے اپنی شرٹس پریس کرتے دیکھ کر وہ الجھن زدہ سا اسے روک گیا تھا،
لیکن کیوں؟ چہرے پر دوستانہ مسکان لیے وہ بنا ہاتھ روکے ایک نظر اس کے خفا سے چہرے پر ڈالتی مصروف سی بول رہی تھی۔ اس کے انداز شہرزاد کو چونکا رہے تھے۔ کوئی اتنی جلدی کیسے سمجھوتے کی راہ پر یوں آسانی سے چل سکتا ہے؟ شاید نہیں، یقیناً ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا اب۔ اسے دیکھتا وہ بیزار ہوا تھا، کیونکہ میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ ہانیہ کا ہاتھ رکا تھا۔ سر اٹھا کر دروازے کے فریم میں کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا جو اب اپنی اس بے رخی کے ساتھ بھی اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ لیکن تب آپ اکیلے تھے، اس لیے آپ سب خود کرتے تھے، مگر اب میں موجود ہوں یہ سب کرنے کے لیے، کندھے اچکا کر کہتی وہ پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اپنے لفظوں سے اسے بہت کچھ باور کروانا چاہ رہی تھی، جس سے اب تک وہ نظریں چرا رہا تھا۔ اب بھی وہ لاجواب ہوا تھا۔ بنا کچھ کہے وہاں سے ہٹ گیا تو ہانیہ ایک گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ وہ پچھلے 10 دن سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو مختصر سا جواب موصول ہوتا۔ اس کا رویہ بھی لیا دیا سا تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا بنا کہے خیال رکھتا تھا، مگر بھولے سے بھی کسی اپنائیت یا بے تکلفی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ گھر میں ایک ملازمہ کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ وہ خود سے اس کے کام کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس سے بات بھی جب کبھی کرتی تو پہل خود ہی کرتی تھی، مگر وہ تھا کہ اپنے خول سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اسے یوں جاتا دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئی۔ پھر جیسے ہر سوچ ذہن سے جھٹک کر وہ جلدی سے ہاتھ چلاتی، اس کی شرٹس ہینگ کرتی ان کی وارڈروب میں لٹکایا تھا اور خود کچن کی راہ لی تھی۔ عموماً کھانا ملازمہ ہی بنایا کرتی تھی، مگر آج خلاف معمول شہرزاد گھر جلدی آ گیا تھا تو وہ خود کچھ خاص بنانا چاہتی تھی، پر اسے کھانے میں پسند کیا تھا یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر منصور حیات کو کال ملائی تھی۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ کال ریسیو ہوتے ہی وہ خوشگوار آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس کی آواز میں موجود کھنک انہیں سرشار کر گئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں ابو، آپ سے ایک کام تھا۔ دراصل میں آج شہرزاد کی پسند کی کوئی ڈش بنا کر انہیں سرپرائز دینے کا سوچ رہی تھی، پر مجھے تو ان کی پسند کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر ان سے پوچھوں گی تو سرپرائز نہیں رہے گا۔ بے چارگی سے کہتی اس نے بات اس انداز میں کی تھی کہ بھولے سے بھی منصور حیات کو ان کے بیچ کے تناؤ کی بھنک تک نہ پڑی تھی، بلکہ وہ تو بیٹی کو اپنی گھر گرہستی میں خوش دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے۔ اس کی بات پر ہلکا سا تبسم اس کے لبوں پہ بکھرا تھا۔ تو بیٹا جی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں بتاتا ہوں نا، صاحبزادے کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ انہیں شک بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا کام بھی ہو گیا۔ ہانیہ نے سکھ کا سانس لیا اور یوں یہ مسئلہ بھی حل ہوا تھا۔ کچھ دیر اور ان سے بات کرتی وہ کچن میں آئی تھی۔ ملازمہ کو ہدایت جاری کرتی وہ چاقب دستی سے کام کر رہی تھی۔ ٹیبل سجا کر ایک نظر سب دیکھ کر مطمئن سی وہ وہاں سے اسٹڈی روم کی طرف آئی تھی۔ دروازہ ہلکے سے نوک کرتے ذرا سا سر اندر کیا تھا، وہ آواز پر اسی جانب متوجہ تھا۔ کھانا لگا دیا ہے آ جائیں، کہہ کر بنا اس کے جواب کا انتظار کیے وہ الٹے قدموں واپس ہو لی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ کھانا نکالنے کو ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر وہ خود اسے سرو کرنے لگی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر ہاتھ پیچھے کھینچ گیا۔ پالک گوشت اور فروٹ ٹرائفل دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، اور اس کے چہرے کے تاثرات نے ہانیہ کو مزہ دیا تھا، جیسے ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ آج میں نے خود کھانا بنایا ہے، اس نے مسکرا کر جیسے خاص طور پر بتایا تھا کہ شہرزاد نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گیا تھا۔ ہانیہ ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں یہ خواہش انگڑائی لے رہی تھی، شاید وہ اب تعریف کرے گا، مگر اسے سر جھکا کر کھاتے دیکھ کر اس کا دل بجھا تھا۔ شہرزاد نے ذرا کہ ذرا اس کی جانب دیکھا تھا، وہ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی تھی۔ آپ بھی شروع کیجیے ہانیہ، نرم سی آواز میں اسے کہتا وہ واپس اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ اس کے لہجے میں اس کے لیے خیال تھا، مگر اپنائیت کا احساس نہیں تھا۔ ہانیہ نے بے دلی سے اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ کھانا کھا کر بنا کچھ کہے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا، پر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ فی الحال اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے ہاتھ کا بنا کھانا اس نے اسی قدر رغبت سے کھایا تھا۔ کوئی بات نہیں جناب، دیکھتے ہیں آپ کی بے رخی کی یہ دیوار کب تک ہمارے درمیان حائل رہتی ہے۔ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی تو میں بھی نہیں ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اب دل جمی سے کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ صبح آفس کی تیاری کرتے وقت وہاں موجود رہتی تھی۔ اس کی لاکھ نانا کے باوجود وہ اس کی تیاری میں مدد کرواتی تھی،
اور وہ صرف اسے روکتا رہ جاتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا جب اچانک ہی وہ اپنا ٹیمپر لوز کر گیا تھا۔ اسٹاپ اٹ ہانیہ، اٹس انف ناؤ۔ اسے اپنے شوز اٹھاتا دیکھ کر اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا تھا۔ ہانیہ اس دھار پر جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ آپ کو ایک بات کی کہی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ منع کر رہا ہوں نا میں آپ کو سب کرنے سے۔ اب کی بار میں آپ کو آخری بار سمجھا رہا ہوں، میرا کوئی بھی کام کرنے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ سرد اسپورٹس کی آواز میں وہ بولتا اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز سے اپنے شوز لیے تھے۔ ہانیہ بے یقین نظروں سے اس کا یہ جارحانہ انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ اس کے لیے بالکل آشنا تھا۔ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں نمی کی تہ اتری تھی، جس سے نظریں چراتے وہ جلدی سے ننگے پاؤں ہی جوتے ہاتھ میں اٹھائے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا سکتہ ٹوٹا تھا، جس کے ساتھ آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گال پہ لڑکتا ہوا چلا گیا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ کمزور نہیں تھی، مگر اس شخص کی بے رخی سے آہستہ آہستہ توڑ رہی تھی۔ اپنے لرزتے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر وہ بے آواز ہو رہی تھی۔ وہ صبح سے ڈانٹ تو آیا تھا، مگر اس کے بعد سارا دن اس کے اپنے ذہن اور دل پہ کثافت طاری رہی تھی۔ تصور کے پردے پہ بار بار وہ دو سہمے ہوئے بے یقین سے خوبصورت نین جلملا رہے تھے، اس کی بے سکونی کا باعث بن رہے تھے۔ پورا دن اس کا دھیان اس کی طرف لگا رہا تھا۔ رات کو گھر تھوڑا لیٹ واپس آیا تھا۔ پہلی بار اسے وہ اپنا انتظار کرتی کہیں دکھائی نہیں دی۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ بھلے اس بات کا اقرار نہیں کرتا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ وہ اس کے وجود کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ملازمہ نے اسے آنے پر کھانے کا پوچھا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی ہانیہ نے اپنے سر لے لی تھی۔ ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہہ کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کی آواز میں اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ صاحب جی، بی بی کے لیے بھی کھانا لگاؤ۔ اور اس سوال پر وہ چونکا تھا۔ دل کی حالت سے گھبرا کر وہ کتنی دیر سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دلاتا رہا تھا۔ انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ جواب میں ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ تو آج صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کھانے میں کیا بنانا ہے پوچھنے گئی تو کہا جو دل چاہے وہ بنا لو۔ انہوں نے تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، وہ سادگی سے بتا رہی تھی، اور یہ سن کر شاہزر کا دماغ بھگ سے اڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا لگائیں، ہم دونوں ابھی آتے ہیں۔ اپنا لہجہ نارمل رکھ کے کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ اپنے کمرے تک آیا تھا۔ دروازہ کھول کر جو ہی اندر قدم رکھا، سامنے صوفے پہ وہ اس کو پرسکون انداز میں بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مگن نظر آئی تھی۔ اس کے آنے کا معلوم ہونے کے باوجود میں اس نے سر اٹھایا تھا اور نہ ہی ہمیشہ کی طرح اس پر سلامتی بھیجی تھی، یعنی کہ ناراضگی کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا تھا۔ اور شاہزر جو کبھی اس کی توجہ پر نالاں ہوتا تھا، اب اس کی بے اعتنائی پر بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہانیہ، کیا تماشا ہے؟ آپ کیوں جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہیں؟ اس کے سر پہ پہنچ کر وہ زچ ہوا کہہ رہا تھا۔ جواب میں نہ تو اس نے اس کی جانب نگاہ کی تھی اور نہ ہی منہ سے کچھ بولا تھا۔ ہولمز سر جھکائے نگاہیں اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر مرکوز کیے رکھی تھی، جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی توجہ اپنی طرف نہ ہوتے دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ سے کتاب جھپٹ چکا تھا، جس پر ہانیہ نے حیران ہو کر نگاہ اوپر کی تھی۔ ضبط کے مارے سرخ پڑے چہرے پر تنے ہوئے نقوش لیے وہ اسے گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ ڈری تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ حیران ہوتی ناسمجھی کے عالم میں وہ بولی تو کچھ پلوں کے لیے وہ اسے بس دیکھتا رہ گیا، پھر خود پر قابو پاتے ایک گہرا سانس لیا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بڑے تحمل سے ٹھہر کر پوچھا گیا۔ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بظاہر وہ پرسکون سی اٹھی تھی۔ دونوں بازو سینے پہ باندھے اس کے مقابل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ میری مرضی۔ جس طرح میں آپ کے کسی کام میں دخل اندازی کی مرتکب نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح آپ بھی میرے کسی عمل کے لیے مجھ سے باز پرست نہیں کر سکتے۔ بے خوفی سے ایک ایک لفظ آرام آرام سے ادا کرتے اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھنا چاہتی تھی، جب اس کے بازو کو دبوچ کر اسے واپس پہلی پوزیشن پر کھڑا کرتا وہ اپنی ظاہر آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ گیا تھا۔ اس کا معمول سے تیز ہوا تنفس
ہانیہ کی پیشانی سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے قریب کھڑا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے لباس سے اٹھتی پرفیوم کی مہک کو بھی اپنے ارد گرد حصار بناتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تو اب آپ مجھے یوں ایموشنلی بلیک میل کریں گی؟ شائن طنز کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی شعلہ بار شعاعیں اس کے چہرے پہ پھیلتی سرخی کا باعث بن رہی تھی۔ غصے میں اسے اس وقت اپنی پوزیشن کا بھی احساس نہیں ہوا تھا، مگر ہانیہ کے لیے اس کی اس درجہ قربت پر اس وقت سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا کہ جا کے اس کی کسی بات کا جواب دیتی۔ نظریں آپ شرم کے مارے جھکتی شرٹ کے اوپری 2 کھلے بٹنوں سے جھانکتے سینے کے عین درمیان کالے تل پر اٹک گئی تھی۔ اسے یوں خاموشی سے اپنا نچلا لب کاٹتے دیکھ کر اس کا غصہ ذرا ٹھنڈا پڑا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کے انداز میں وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے آیا تھا۔ اب کی بار ہانیہ نے بھی کوئی مزاحمت نہیں دکھائی تھی، وہ چپ چاپ آرام سے اس کے ساتھ کھنچی چلی آئی تھی۔ ملازمہ کو دیکھ کر شاہزادہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، جو کھانا ٹیبل پر جا کر انہی کی آمد کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اب جا سکتی ہیں، اس کے کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تو کچن میں جا کر سنک میں ہی ہاتھ دھو کر وہ واپس آیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا۔ اب شرافت سے بیٹھ جائیں۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر انگوٹھا پھیرتے کھڑی تھی، اس کی آواز پر واقعی شرافت کا مظاہرہ کرتے بیٹھ گئی۔ شاہزادہ نے پہلے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا تھا، اب خود کھانے کا تردد کریں گے یا نوالا بنا کر بھی میں ہی کھلاؤں؟ چہرے پر ہلکی مسکان لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ اس صبح سے لے کر اب تک اس کے چہرے پر سجی پہلی مسکان تھی۔ ہانیہ اسے دیکھتی سٹپٹا کر اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ پچھلے 15 منٹ میں وہ جس جرأت کا مظاہرہ کر چکا تھا، کچھ بعید بھی نہ تھا کہ وہ اپنے کہے پر عمل کر جاتا۔ اس کے اس درجہ فرمانبرداری پر شاہزادہ کو ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ کھانے کے دوران دونوں میں کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اٹھا تھا، جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے اس کے پاس رکا جو اب برتن سمیٹ رہی تھی۔ فارغ ہو کر ایک کپ کافی بنا دیجیے گا، میں اسٹڈی روم میں ہوں۔ اس کی پشت کو اس نے خوشی بھری حیرت سے دیکھا تھا۔ اپنی اس پہلی کامیابی پر وہ مسرور سی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی۔ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، اور پھر اپنی ہی اس بات پر وہ خود ہی ہنس پڑی تھی۔ اس ہنسی کی جلترنگ نے اس گھر کے در و دیوار کو بھی مسرور کیا تھا، جو ایک عرصے سے خوشیوں بھری ساعتوں سے محروم رہے تھے۔ شاہزادہ کا برتھ ڈے تھا۔ منصور حیات نے صبح صبح اسے کال کی تھی۔ ہانیہ کو بھی کچھ دیر پہلے ہی اس کا ID کارڈ دیکھ کر معلوم ہوا تھا، اور تب سے وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اس دن کا۔ ابھی 2 دن پہلے امی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی تو اس کے لیے ریسٹ واچ بھی گفٹ کے طور پر خریدی تھی۔ وہ آج خاص اہتمام کرنا چاہ رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا امی ابو اور وجدان کو بلا کر چھوٹی سی پارٹی ہی رکھ لیں، پھر خود ہی ارادہ ترک کر دیا تھا۔ نہ جانے سے یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، گفتگو سی کیفیت میں بالآخر اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ خود اکیلے ہی اسے چھوٹا سا سرپرائز دے گی۔ کیک اس نے خود بیک کیا تھا، اس کی پسند کا ڈنر بھی خود ریڈی کرتے وہ بریانی کو دم پر ملازمہ کو ہدایت جاری کرتی خود تیار ہونے گئی تھی۔ شاہزادہ کی شام میں کال آئی تھی، وہ تھوڑا لیٹ آئے گا، اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہو گیا تھا۔ پہلی بار وہ اتنے دل سے تیار ہوئی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو سمیٹ کر ایک کندھے پر ڈالے، دوسرے کندھے پر جمع دوپٹہ، وہ نیوی بلیو ایمبرائڈری کرتے اور وائٹ کیپری میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نیچے آ کر ملازمہ کو اس کے کوارٹر میں روانہ کرتے گھر کا اندرونی دروازہ بغیر لاک کے چھوڑے، ٹیبل پر گلاب کی پتیوں کے درمیان سجا کیک اور ٹیبل کے اطراف دیے کی شکل کی جلتی کینڈلز ماحول کو فسوں خیز بنا رہی تھی۔ سب دیکھ کر مطمئن ہوتی وہ دروازے کے پاس چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا تھا۔ ہانیہ نے جھٹ سے لاؤنج کی لائٹس آف کی تھی اور خود موبائل کی اسکرین روشن کرتی ٹیبل تک آئی تھی۔ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بس اس کی آمد کی منتظر تھی۔ کچھ ہی پلوں میں دروازہ کھلا تھا۔ باہر جلتی لائٹ سے روشنی کی مدھم سی لکیر اندر پڑی تھی۔ گھوپ اندھیرا دیکھ کر اسے تعجب ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر دیوار پر ہاتھ مارتے لائٹس روشن کی تھی۔ ماحول یکدم روشنی میں نہا گیا تھا، اور شاہزادہ کی آنکھیں بھی چندیا گئی تھی۔
हैप्पी बर्थडे टू यू। हानिया की पुरजोश खूबसूरत सी आवाज़ पर वो चौंका था। सामने का मंजर देखकर वो वरता हैरत में डूबा खड़ा था। सजी सवरी सी हानिया और ये सब एहतमाम एक ख्वाब जैसा ही तो था। वो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी और इसका दिल इसे इसके गुलाबी होंठों में खिलती मुस्कान में ही कहीं डोल कर रह गया था। एक ट्रांस किसी कैफियत में वो आगे बढ़ा था। इन पर शौक आंखों में कई जज़्बे मौजूद थे कहीं जज्बे मौजूद थे। यकदम मामूल से ज़्यादा रोशन हुई आंखें बहुत अकीदत से इसके सभी चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ हानिया के होंठों पर शर्मगी सी मुस्कान दोहरा गया था। इसकी आंखें इनका कांच से चमकते नैनों की ताब न लाते झुकी थी और यह मंजर कितना रूह परवर था। कोई शायद हयार के दिल से पूछता, यह ख्वाब है तो बहुत जानलेवा और अगर हकीकत है तो इंतहाई खूबसूरत। इसकी खोई खोई सी गमगीन आवाज़ और दिलकश लहजा हानिया को गुलनार कर गया था। इन आरज़ों के नीचे मोमी कंदीलें रोशन होती इन्हें और दिलकश बना रही थी। शाहज़र मबहूर सा उसे देख रहा था। कितने ही लम्हे इस तिलिस्म की कैद में गुजरते चले गए थे। केक काटे। हानिया को इस बोलती खामोशी से घबराहट हुई थी। बेख्तियार वो मध्यम आवाज़ में बोल उठी थी और लम्हों का वो छनाक से टूटा था। शाहज़र जैसे किसी ख्वाब किसी कैफियत से बेदार हुआ था। वो चौंक कर इसके चेहरे पर से नज़रें हटा गया। चेहरे पर कुछ देर पहले ही की नरमी तलखी में बदल गई थी। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे आदत नहीं है इन सब चौंचलों की। इसकी आवाज़ ये अखलत स्पॉट और सर्द सी हुई थी। हानिया के इसके बदले अंदाज आवाज़ परेशान सी इसे तकने लगी थी। मैं तो बस ऐसे ही। इसके अंदाज की कतियत से घबरा कर वो बुनबुनाई, थैंक्स आपने इतना सब किया, पर आइंदा कुछ भी करने का तरद्दुद मत कीजिएगा। इसके दिलकश सजरे सवरे सरापे पर से नज़रें हटाता वो दिल के अंदर मचलते फितरी जज्बात के शोर से घबराता हुआ दो टोक अंदाज में बोल रहा था। हानिया को खफत ने आन घेरा था। मैं खाना खा कर आया हूँ, आप खा लीजिएगा। मेरा सर दर्द कर रहा है, आराम करूँगा, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करिएगा। रूखे से लहजे में वो बोलता वो लंबे लंबे ढक भरता जीने चढ़ता चला गया। पीछे हानिया हैरत और सदमे के मिले जुले एहसासात के ज़ेरे असर इसे गर्दन मोड़कर देखती रह गई थी। वो जब भी इसकी जानिब एक कदम बढ़ाती थी वो 10 कदम की मज़ीद दूरी बढ़ा लेता था और ये खेल अब इसे थकाता हुआ पसपा करता जा रहा था। सामने सजी टेबल अपनी बेवकूफ़ी पर वैसे की वैसी सजी रह गई थी। इन कैंडल्स की मध्यम पड़ती रोशनी भी अफसरदा से मालूम होती थी। इस दोपहर अचानक ही मौसम खुशगवार हो गया था। काले बादलों ने नीले आसमान पर डेरे जमाए थे। वो भी मामूल की निस्बत जल्दी ऑफिस से वापस आ गया था। घर में गूंजती हानिया की पुरमसरत हंसी ने इसका इस्तकबाल किया था। लाउंज में विराजमान वजदान को देखकर इस खुशी की वजह भी मालूम हो गई थी। इसे आता देखकर वजदान उठा था। हानिया के मुस्कुराते लब भी सिमट गए थे। शाहज़ा की निगाहें इसी के चेहरे पर थी। इंसानी फितरत है, जब दिल पर बदगुमानी की तह जमी हो तो सामने वाले की आम सी बातों को भी ख़ास रंग दे दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम शाहज़र भाई, कुछ झिझक कर इस वजदान खजल सा मुस्कुराता हुआ बोला था। इसे नहीं याद पड़ता था अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इससे बिना काम के दोस्ताना अंदाज में नॉर्मल कज़न्स की तरह बात हो। अब एकदम से इतनी इज्जत देना अजीब भी लग रहा था और इसकी हालत ऑकवर्ड भी हो रही थी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? और आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए हो? मुस्कुरा कर इससे बगलगीर होते इसकी हालत समझते हुए वो पहल कर रहा था। वजदान के साथ साथ हानिया को भी ढारस हुई थी। वो उठकर किचन की तरफ गई थी। कम से कम इसके घर वालों के सामने तो इसका मान रख रहा था। मैं हानिया आप ही से मिलने आया था। पूरे एतमाद शौक सा वजदान इस वक्त नर्वस सा दिखाई दे रहा था। तो यार मेरे मनाना क्यों रहे हो? डंके की चोट पे कहो तुम्हारी हानिया आप ही का घर है, जब चाहो आओ। इसके कंधे पे हाथ रखते वो दोस्ताना लहजा अपनाए हुए था। उसके लिए पानी लाती हानिया के लिए इसका ये बेतकल्फ़ अंदाज बड़ा खुश आइन था। बैठो। हानिया के हाथ से पानी लेते हुए इसे भी बैठने का इशारा कर रहा था। गिलास वापस उसी को फुराते वो उठा था। मैं चेंज करके आता हूँ। मुस्कुरा कर वजदान को देखता वो ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था।
وہ دونوں واپس نشست سنبھال چکے تھے۔ اف، میں ویسے ہی شاہزر بھائی سے اتنا کترا رہا تھا، اتنے نائس سے تو ہیں۔ وجدان اس کے جانے کے بعد گہرا سانس لیتا مسکرا کر بولا تھا، میں نے کہا بھی تھا تم نے ویسے ہی انہیں ہوا بنایا ہوا تھا۔ سر جھٹک کر ہانیہ نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ہاں تو میری کون سی اتنی واقفیت ہے ان سے، کبھی مسکراتے تک تو دیکھا نہیں ہے۔ مجھے لگا روٹ سے ہوں گے۔ اب وہ کھلے دل تبصرہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں شاہزر بھی کپڑے چینج کرتا واپس آ گیا تھا۔ وہ دونوں موسم سے لطف اندوز ہونے باہر لان میں چلے گئے تو ہانیہ نے موسم کی مناسبت سے پہلے تیار کیا پکوڑوں کا سامان فریج سے نکالا تھا۔ پکوڑے فرائی کرتی ساتھ وہ چائے کا پانی چڑھا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر لان میں ہی ان تینوں نے چائے کے ساتھ پکوڑے انجوائے کیے تھے۔ اس بیچ وجدان کی ہچکچاہٹ بھی دور ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے موڈ میں آ گیا تھا۔ ہانیہ آپی، آپ کی شادی کے بعد میری تو موجیں ہو گئی ہیں، میری ایک دم سے ویلیو بڑھ گئی ہے۔ وہ گھر جہاں ہانیہ ہانیہ کی آوازیں گونجا کرتی تھی، اب وہاں وجدان کے نام کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ قسم سے بڑا مزہ آتا ہے۔ میرے بس میں ہوتا نا تو تمہاری شادی بچپن میں ہی کرا دیتا۔ وجدان چائے کا سپ لیتا ساتھ پھلجھڑی بھی چھوڑ رہا تھا۔ ہانیہ اس کی لافزنی پر شاہزر کے سامنے خفت کا شکار ہوتی اسے گھور گئی، جو اس کی باتوں سے لطف اٹھاتا چائے کی چسکیاں لیتے مسکرا رہا تھا۔ تم تو ہو ہی جل ککڑے، امی ابو مجھ سے ذرا پیار کرتے ہیں اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی خجالت مٹانے کو وہ دو بدو بولی۔ شاہزر حیرت اور خوشی سے ان کی آپسی نوک جھوک سن رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا اور ہانیہ کا یہ ڈنکے کی چوٹ پر جواب دینے والا انداز دلچسپ۔ پتہ ہے آپی، سب کہتے ہیں میں تم پر گیا ہوں۔ اس نے بھی فوری حساب چکتا کیا تھا۔ مزید کوئی جواب دینے کے بجائے ہانیہ نے اسے گھورنے پر اکتفا کرتے چائے کے کپ ٹرے میں رکھے تھے اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو دونوں پورچ میں کھڑے تھے۔ موسلا دھار بارش چھم چھم زمین کو سیراب کرتی جا رہی تھی۔ وہ چہرے پر خوشی کے رنگ لیے مبہوت سی باہر دیکھ رہی تھی۔ برستی بارشوں کی تو وہ دیوانی تھی۔ وجدان کے پاس آ کر وہ کھڑی ہوئی تو اس نے شرارت سے اس کو ٹھوکا مارا۔ ہانیہ نے اس کو دیکھا تھا، وہ آنکھوں میں ہی سے کوئی اشارہ کر رہا تھا۔ ہانیہ خفیف سا مسکراتی نفی میں گردن ہلا گئی تھی۔ شاہزر نے کنکیوں سے یہ سب دیکھ کر بھی بے خبری کا تاثر برقرار رکھا تھا۔ پتہ ہے شاہزر بھائی، ہانیہ آپی بارش کی دیوانی ہے۔ جب کبھی بھی گرمیوں کی بارش برستی ہے تو گھر میں ایسا کوئی نہیں بچتا جسے کھینچ کر یہ لون میں نہ لے کر جائے، حتیٰ کہ امی بھی نہیں بچ پاتی۔ وجدان مسکراتے ہوئے شریر لہجے میں اسے بتا رہا تھا اور ہانیہ دل ہی دل میں اسے کوس کر رہ گئی۔ گھامر کہیں کا، آج ہی سارے راز کھول کر جائے گا۔ اس نے ترچھی نگاہ سے شاہزر کا چہرہ دیکھا تھا، جو مسکرا تو رہا تھا مگر اسے ہمیشہ کی طرح بے تاثر لگا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آفس سے آتے وہ بارش میں بھیگ گیا تھا۔ وہ کس قدر خوف زدہ سا گھر واپس آتے ہی کپڑے چینج کرتے کس قدر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ وہ سب بچپنے کی باتیں تھیں۔ وجدان، تم بھی کیا لے کر بیٹھ گئے ہو، کہہ کر اس نے موضوع بدلنا چاہا۔ واہ آپی، یعنی کہ 2 ماہ پہلے تک تمہارا بچپن کا پیریڈ چل رہا تھا اور اب شادی کے بعد یکدم تم بڑی ہو گئی ہو۔ شرارت سے بولتے وہ اس پر ہنسا تھا۔ شاہزر بس ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے، پہلے والا نہیں رہتا۔ خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ عام سے انداز میں کہتے آخر میں سے رنگیدہ تھا۔ یہ بندر آپی تم نے کس کو کہا ہے؟ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ پوری طرح اس کی طرف گھومتا نظر خالص لڑنے کے انداز میں استغفار کر رہا تھا۔ لفظ بندر اسے بری طرح چبھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی تھی، جبکہ شاہزر کے کانوں میں بس اس کا ایک ہی فقرہ گونج رہا تھا۔ شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے، پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یکدم ہر چیز سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ ٹھیک کہا ہانیہ منصور حیات، شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے، اور اس صورت تو لازمی بدل جاتا ہے جب جیون ساتھی ہی من و منشا کے مخلاف ہو۔ اور تم کیوں بارش میرے ساتھ انجوائے کرنے لگی؟ وہ تو تم اپنوں کے ساتھ کرتی تھی اور میں تو سینے سے تمہارا اپنا ہی نہیں۔ تلخی سے سوچتا ہوں ان دونوں پر سے نظریں ہٹائے اب باہر برستی بارش کو دیکھتے اندر ہی اندر اپنی خود ساختہ غلط فہمی کی آگ میں لمحہ لمحہ سلگ رہا تھا۔ اس سے چند قدموں کی دوری پر کھڑی ہانیہ اس کے دل کی کیفیت سے یکسر انجان تھی۔
ہانیہ اسے پکارتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، جو بیڈ پر بیٹھی کپڑے طے کرنے میں مصروف تھی۔ پکار پر سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اب عجلت میں وارڈروب کے اوپر سے چھوٹا سفری بیگ اتار رہا تھا۔ کل میں کسی کام سے 2 دن کے لیے بہاولپور جا رہا ہوں۔ آپ صبح تیار رہیے گا، آپ کو چرچوں کی طرف ڈراپ کرتا جاؤں گا۔ اسے مطلع کرتے وہ بیگ اسی کے پاس بیڈ پر رکھے خود وارڈروب کھولے کپڑے نکال رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کی پشت کو دیکھا تھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے 1-2 بار پوچھا بھی، مگر وہ ٹال گیا۔ اس نے بھی چپ سادھ لی۔ طے شدہ کپڑے اٹھا کر وارڈروب میں رکھے تھے۔ تب تک وہ بیگ تیار کر چکا تھا۔ موبائل کی بیپ بجی تھی۔ وہ کال ریسیو کرتا باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے واش روم جا کر وضو کیا تھا۔ وہ نماز کی نیت باندھے کھڑی تھی جب وہ لوٹا تھا۔ چینج کرتا اپنی جانب آ کر لیٹ گیا تھا۔ دعا مانگ کر وہ اٹھی تھی، جائے نماز سمیٹ کر گردن کے آگے سے دوپٹہ ڈھیلا کیا تھا۔ بستر پر وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا کہ اس کا ساکت وجود بنا کسی جنبش کے پڑا تھا۔ آہستگی سے اس تک آ کر اس کے وجود پر پھونک ماری تھی۔ محبت بھی عجیب جذبہ ہے۔ سامنے والے کی بے نیازی کبھی کبھار اسے اور بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ ہانیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے دل کے کوڑے کاغذ پر شاہزر حیات کا نام جلی حروف سے لکھا گیا تھا، جسے اب اس کی بے اتنائی پر بھی مٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ مریض محبت بنتی جا رہی تھی، اور مرض تھا جو ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ ہانیہ شاہ زر حیات کو میٹھا سا درد لیے یہ مرض جی اور جان سے پیارا تھا۔ لائٹس بند کرتے دوسری جانب آ کر وہ لیٹی تھی۔ کمرے میں سائیڈ لیمپ کی دھیمی پیلی سی روشنی پھیلی تھی۔ ہانیہ نے اس کے چہرے کا نیم رخ اس کی طرف کروٹ لیتے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ سوتے ہی بے چین لگا تھا۔ کوئی تو پریشانی تھی، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ سو گیا تھا، اسی یقین کے ساتھ کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر بے اختیار اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، پھر ہاتھ اس کے بالوں میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کی نرم انگلیوں اب آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں چل رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے شاہزر، مگر مجھے آپ کو یوں دیکھ کر اچھا بالکل نہیں لگ رہا۔ بہت سنا تھا نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، پر اب جب خود کو دیکھتی ہوں تو اس بات پر یقین سا ہونے لگتا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جذبہ صرف ایک ہی انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں پر ایک سا اثر انداز ہو؟ کاش میرے اور آپ کے معاملے میں ایسا کچھ ہو جائے۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ خود تو بنا پوچھے پورے کے پورے دل پر قابض ہو بیٹھے ہیں، اور میں جو آپ کے دل کے در پر آس کا دیا جلائے دروازہ کھلنے کے انتظار میں بیٹھی ہوں، وہاں نہ جانے ایسا کون سا زنگ آلود فکل ڈال رکھا ہے جو میری لاکھ کوشش پر بھی کھلنے میں آ ہی نہیں رہا۔ اتنے سنگ دل تو مت بنے اب۔ ابو تو کہتے ہیں آپ کا دل انتہا کا نرم ہے، پھر میرے لیے کیوں سیسا پلائی دیوار بنے بیٹھے ہیں؟ وہ دل کی زبان میں اس سے گلہ کر رہی تھی۔ محبت بڑا شکوہ جو فی الحال زبان سے کرنے کا حق وہ اسے دے نہیں رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے بالوں میں سلک رہا تھا، اور وہ کچی سی نیند میں اس کی انگلیوں کا مسحور کن روح افزا لمس پا کر جاگ گیا تھا، مگر اپنے سونے کا تاثر قائم رکھے پڑا رہا تھا۔ یکدم ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ ذہنی اور جذباتی طور پر وہ جس کیفیت کا شکار تھا، وہاں کسی اپنے کی اپنائیت کی شدت سے طلب ہو رہی تھی، اور وہی احساس اسے ہانیہ کی اس وقت کی قربت نے بخشا تھا۔ وہ بے اختیار ہوا تھا، بنا اپنے جاگنے کا احساس کرائے اس کی جانب کروٹ لیٹا، اسے اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں قید کرتا اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا تھا۔ وہ خود تو پرسکون ہو گیا تھا، مگر اس کے دل کی دنیا میں تلاطم برپا کر گیا تھا۔ ہانیہ اس کی اس اچانک کی جسارت کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ وہ دم سادے اس کی باہوں کے حصار میں پڑی رہی تھی۔ سانسیں گھٹنے لگی تھیں۔ اوپر سے شاہزر کی گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے اس کا دل جیسے سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ قربت پر کانوں کی لوئیں تک سرخ پڑ گئی تھیں۔ چہرہ شرم کے احساس کے تحت دکھنے لگا تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزرے تھے، مگر پھر اسے سوتا جان کر اس نے ہتھیلی سے اس کے ماتھے پر چمکتے شبنم کے قطرے صاف کیے تھے،
خود کو کمپوز کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر نیند کی دیوی آج مہربان ہونے کو آ ہی نہیں رہی تھی۔ مگر ساتھ لیٹے وجود کی نیند بڑی گہری اور پرسکون تھی۔ نہ جانے رات میں کس بات اس کی آنکھ لگی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا دارالایمان تھا جس کے ہیڈ آفس میں وہ اس وقت بیٹھا تھا۔ وہاں سے ایک خاتون کی میت میں وہ نکلا تھا اور مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھتے اس کا رنگ ہر گزرتے پل کے ساتھ زرد پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ انتہا کا بے چین اور مضطرب لگ رہا تھا۔ دل کی گیر ہوئی حالت پر قابو پاتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں ایک خاتون دروازے کی جانب پشت کیے بستر جھاڑنے میں مصروف تھی۔ مہر! اپنے نام کی پکار پر وہ پلٹی تھی اور شاہزر کو اپنے قدم بے جان ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری تھیں۔ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتا وہ ہونٹ بھیجے کھڑا تھا۔ وقت کی دھول نے ان کی شبیہ کو دھندلا کیا تھا مگر پھر بھی وہ انہیں پہچان چکا تھا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، وارڈن نے اطلاع دی تھی اور پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر آنکھیں تو ان کی بھی ساکت ہوئی تھیں۔ تیمور حیا سے حد درجہ مشابہت پر اسے راہ چلتا بھی پہچان لیتا یا یہ تو پھر اس کی سگی ماں تھی۔ اس کی آنکھیں چھلکی تھیں۔ شاہزر! مہر حیات کے لب پھڑپھڑائے تھے اور وہ بھاگ کر ان کی آغوش میں آ سمایا تھا۔ وارڈن موقع کی نزاکت جان کر چھپکے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور آنکھیں تو مہر حیات کی بھی متواتر بہہ رہی تھیں۔ وہ ان کے کندھے میں منہ چھپائے ان کے گرد مضبوط حصار بنائے ہوئے تھے، جیسے ذرا سا ڈھیلا چھوڑنے پر ان کے پھر سے کھو جانے کا خدشہ ہو، اور وہ اس کے لمبے چوڑے وجود کو اپنی نحیف بازوؤں میں سمونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مہر حیات کی ٹانگیں بے جان سی ہوتی معلوم ہو رہی تھیں اور وہ لڑکھڑائی تھیں۔ شاہزر نے ان سے الگ ہو کر انہیں بستر پر بٹھایا تھا، خود ان کے قدموں میں بیٹھتا چلا گیا۔ مہر حیات یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آئی آنسوؤں کی دھند بار بار آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی اور وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی برسوں کا پیاسا حسرت سے پانی کو دیکھتا ہو۔ زبان کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ وہ بھی دوزانوں بیٹھا نظریں جھکائے اپنے آنسو پی رہا تھا، جیسے وہ اس خاموش کمرے میں اس کی نم رندی ہوئی آواز گونجی تھی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو ایک بار بھی اس 7 سالہ بچے کا خیال نہیں آیا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ آپ کے بغیر کیسے جیے گا؟ کتنا رویا، کتنا تڑپا ہوگا وہ، جس کے سر سے باپ کا سایہ تو قدرت نے لے لیا مگر ماں کی چھایا آپ نے خود چھین لی۔ وہ گال پر بہتے آنسوؤں کے ساتھ شکوہ کر رہا تھا جو اتنے سالوں میں اس کی زبان پر کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کے ہر لفظ پر ان کے اشکوں کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روک کے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو گئے برسوں میں دن میں نہ جانے کتنی بار ذہن کے پردے پر اس کے خاکے بناتی تھی، پہلو سوچتی تھی وہ اب کیسا دکھتا ہوگا۔ آج جب تصور سے حقیقت کا روپ دھار کر سامنے بیٹھا تھا تو ان کی سوچ سے بڑھ کر پیارا اور وجیح لگ رہا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کا خفا خفا سا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی پر اپنی ممتا بڑا لمس چھوڑا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں بے بس تھی۔ تمہیں چھوڑنا میرے لیے اپنی روح کو خود اپنے وجود سے الگ کرنے کے مترادف تھا۔ تمہاری بھلائی کے لیے میں یہ زہر بھی پی گئی تھی بیٹا۔ مگر میرا اللہ گواہ ہے، تمہارے لیے میں پل پل تڑپی ہوں۔ ان کی آواز شدت و جذبات سے کانپ رہی تھی۔ وہ اب بھی بے یقین اور بے یقینی کی دو انتہاؤں کے درمیان کہیں جھول رہی تھی۔ آپ کا ایک بار بھی دل نہیں چاہا مجھ سے ملنے کا، مجھے دیکھنے کا؟ کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح وہ ان کو دیکھتا ہوا ناراض سا پوچھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بدنصیبی میرے ساتھ ساتھ تمہارا دامن بھی تھام لیتی، جو مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا، اور پھر دل کو تسلی بھی تو تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے منصور بھائی تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کا چہرہ صاف کرتے اس کا گال سہلایا تھا۔ وہ ان کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، ان کے قریب وہ اسے چھو کر محسوس کر رہی تھی۔
اتنے سالوں بعد یہ ان کے لیے کسی معجزے سے کم تو نہیں تھا، جو ایسے کوئی آس بھی اپنے دل میں نہ رکھے ہوئے تھی۔ مگر اب تو چلیں گی نا آپ میرے ساتھ؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ ان کا اپنے گال پہ رکھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عقیدت سے چومتا وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ وہ بنا بولے سے دیکھے گئی تھی، جو ذرا رک کر پھر سے گویا ہوا تھا۔ جب آپ گئی تھی تب میں چھوٹا تھا، کمزور تھا، آپ کو روک نہیں پایا، مگر اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے ماما، وہ آپ کی ڈال بن جائے گا، میں ہر ایک سے ٹکرا جاؤں گا۔ بابا بس آپ میرے ساتھ چلیں ایک بار۔ ان کا نم چہرہ صاف کرتا وہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بنا بنایا تیمور حیات تھا، صرف شکل و شباہت میں ہی نہیں، عزم اور حوصلے میں بھی باپ کا برابر تھا۔ ان کا دل بجھ سا گیا تھا۔ تمہیں دیکھ لیا ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے شاہزاد۔ تمہارے ساتھ جا کر میں تمہارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتی بیٹا۔ میں ایک بار پھر سے ددکار دی جاؤں گی، کہتے ہوئے ان کی آواز میں کہیں سلگتے غم گریہ زار تھے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے ماما، اور نہ ہی آپ کو ہونی چاہیے۔ اتنی سزا بنا جرم کے کاٹ کر بھی دل نہیں بڑھا آپ کا؟ پلیز مزید نہ خود کو تکلیف دیں اور نہ مجھے اذیت کا شکار کریں۔ میرے لیے بس آپ اہم ہیں۔ کسی کو زیادہ مسئلہ ہوا تو میں آپ کو لے کر کسی اور ملک چلا جاؤں گا، مگر آپ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں ہلوں گا، موٹل انداز میں کہتا ضد پر اتر آیا تھا۔ مہر نے دیکھا تھا ان آنکھوں میں بیک وقت کچھ پانے کی خوشی کے ساتھ کھو جانے کا خدشہ بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ بہت آس سے ان کے جواب کا منتظر تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور وہ خوشی کے مارے پرجوش تن سے لپٹ گیا تھا۔ پھر وہاں بہت سی نم آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں بہت سے بیٹے اپنی بری لاچار ماؤں کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ ایسے میں کوئی بہت چاہ سے اپنی جنت وہاں سے لے کر جاتا۔ بہت سے دلوں کو ایک میٹھی سی خوشی سے ہمکنار کر رہا تھا۔ وہ انہیں لے کر سیدھا گھر آیا تھا۔ گھر آ کر اس نے منصور حیات کو کال کی تھی، مگر بتایا بھی کچھ نہ تھا۔ وہ ہانیہ کو لے کر پہنچے تھے اور سامنے مہر حیات کو دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ گئے تھے۔ شاہزاد ان کے روبرو آن کھڑا ہوا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں نے کچھ غلط کیا ہے چاچو؟ وہ ان کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ منصور حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ تم تیمور حیات کے بیٹے ہو، جس کے لیے حق بات کے آگے دنیا کی کوئی مصلحت، کوئی مجبوری معنی نہیں رکھتی۔ مجھے فخر ہے تم پر۔ اس کے شانے پر دباؤ ڈال کر کہتے ان کی آواز شدت و جذبات سے بھر گئی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا کر ان کے گلے لگا تھا۔ دل کی طمانینت میں اضافہ ہوا تھا۔ بھابھی اس سے ملیے، یہ ہے آپ کی بہو ہانیہ۔ اس سے الگ ہوتے انہوں نے ہی ہانیہ کا تعارف کروایا تھا۔ مہر حیات حیرت و انصبات سے اسے دیکھتی مسکرا اٹھی تھی، پھر آگے بڑھ کے اسے پیار کرتے گلے لگایا تھا، ساتھ ایک شکایتی نظر بیٹے پہ بھی ڈالی تھی، جس نے راستے بھر دنیا جہان کی باتیں ان سے کی تھی، مگر اس کا ذکر تک نہ کیا تھا، اور وہ ان کی خفگی جان کر نظریں چرا گیا تھا۔ شام کو منصور حیات طاہرہ اور وجدان کے ساتھ دوبارہ آئے تھے۔ طاہرہ حیات شرمسار سی معافی مانگ رہی تھی۔ شاہزاد اور مہر نے بھی دل بڑا کر کے ان کو معاف کر دیا تھا۔ یوں برسوں پرانی دلوں میں موجود کثافتیں دھل اٹھی تھیں۔ ہر چہرہ کھلا کھلا سا مسرور نظر آ رہا تھا۔ چائے سرو کرتے ہانیہ نے اس کو دیکھا تھا، جس کی مسکراہٹ آج ہونٹوں سے الگ نہیں ہو رہی تھی، اور وہ آنکھیں آج ساتھ مسکراتی اور بھی سحر انگیز سی ہو رہی تھیں۔ طاہرہ حیات کی کسی بات کا وہ ہنس کر جواب دے رہے تھے۔ اس نے دل سے اس کی خوشیوں کے دوام کی دعا کی تھی۔ وہ خود بھی مہر حیات کے یوں اچانک مل جانے اور طاہرہ حیات کے سب میں گل مل جانے پر چہکتی پھر رہی تھی۔ ہانیہ کتنی خوش تھی اپنے گھر میں منصور، اللہ پاک نظر سے بچائے۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھے انہوں نے مسرور ہو کر ڈرائیو کرتے منصور حیات سے کہا تھا، اور یقین جانو طاہرہ، آج تمہیں یوں اپنی خوشیوں میں شریک ہوتا دیکھ کر اس کے دل میں سے آخری پھانس بھی نکل گئی ہوگی۔ وہ ان کی جانب تشکر سے دیکھتے بول کر مسکرا دیے تھے، جس میں ان کا ساتھ طاہرہ حیات نے بھی دیا تھا۔ عبدالقادر حیات اپنے علاقے کی جانی مانی قدیم روایت پسند عزت دار شخصیت تھے۔ ان کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے عبدالغفور حیات، تیمور حیات، ثمینہ حیات اور منصور حیات۔
انہوں نے چاروں بچوں کی شادی کے لیے خاندان میں موجود رشتوں کو ہی ترجیح دی تھی۔ ان کی بیوی کی وفات کے بعد جلد ہی غفور صاحب کی شادی کر دی گئی تھی۔ ان کی شادی اپنی چچا زاد سے ہی ہوئی تھی، مگر شادی کے 8 سال بعد بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تیمور اور منصور کی نسبت اپنی پھپھو زاد زہرہ اور طاہرہ سے طے شدہ تھی، جبکہ ثمینہ کو ان کی خالہ نے مانگا تھا۔ یوں ہر لحاظ سے اس کے خاندان کی راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن اس کے سکون کی ندی میں ارتعاش تب پیدا ہوا تھا جب تیمور حیات نے رشتے سے انکار کرتے اپنی نسبت توڑنے کا مطالبہ کیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ عبدالقادر کسی طور پہ ماننے کو راضی نہ تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر گھر آئے اور اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ خاندان بھر میں یہ بات جنگل میں لگی آگ کی مانند گردش کرتی چلی گئی۔ عبدالقادر خوب گرجے، مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ان کی پھپھو نے گھر آ کر کہرام مچایا تھا، مگر تیمور کو تو جیسے کسی کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ مہر کے لیے مضبوط ڈال بنے کھڑے تھے۔ آخر بات مہر حیات کو چھوڑنے تک آ گئی تھی، مگر تیمور نے صاف انکار کر دیا۔ خاندان کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب بہتر یہی ہے کہ ان کو قبول کر کے ولیمے کی تقریب رکھ لی جائے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو سکیں۔ چاروں نے چار خاندانی عزت وقار کو بحال رکھنے کو عبدالقادر آمادہ ہو گئے۔ ان کی بہن نے خوب رویا۔ زہرہ اور تیمور کی منگنی تو پہلے ہی ٹوٹ گئی، طاہرہ اور منصور کی انہوں نے خود ختم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر سب بڑے بزرگوں کی مفاہمت سے بادل خواستہ وہ منصور اور طاہرہ کا رشتہ برقرار رکھنے پہ آمادہ ہو گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں بہت سے دوست احباب کو مدعو کیا گیا تھا، اور وہاں دلہن کو کسی نے دیکھ کر اس کے اسٹیج ڈانسر ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ لوگ پہلے ہی تیمور کی نسبت ٹوٹنے اور دوسری جگہ شادی پر چیم گوئیاں کر رہے تھے، اب ان کی زبانیں پکڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ عبدالقادر کے خاندانی عزت و ناموس پر ایک دھبے جیسا تھا۔ اس بار ان کے جاہ و جلال سے حیات ولا کی دیواریں لرز اٹھی تھیں۔ انہوں نے صاف صاف تیمور حیات کو مہر کو طلاق دینے کا حکم سنایا تھا، بصورت دیگر ان کے خاندان سے قطع تعلقی کا عندیہ بھی سنا ڈالا تھا، اور تیمور حیات نے بنا کسی دوراہے کے مہر حیات کو چنا تھا۔ یوں وہ حیات ولا سے دربدر کر دیے گئے تھے۔ شروع کا کچھ عرصہ مشکل رہا تھا، مگر جب ہم سفر منچاہ ہو تو کٹھن مسافتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ مہر حیات کی ہمراہی میں وہ سرشار بھی تھے اور آسودہ بھی۔ حیات ولا کے ہر فرد نے ان سے قطع تعلقی کر لیا تھا، سوائے منصور حیات کے۔ وہ چھپ کر ان سے ملنے بھی آتے تھے اور مہر حیات کو بھی وہ عزت دی تھی جو ایک بھابھی کی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا تھا۔ تیمور کی جاب تو پہلے سے تھی، کچھ سیونگز بھی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ پہ اپنا گھر لیا تھا، جہاں مہر حیات کے ساتھ انہوں نے ایک الگ دنیا بسائی تھی۔ جلد ہی شاہزر کی ان کی زندگی میں آمد نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ وقت کے تھال میں کچھ سگے اور کچھ سکے اور گرے تھے۔ منصور اور طاہرہ کے ساتھ ثمینہ کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ غفور حیات جاب کے سلسلے میں بیوی کے ہمراہ بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے۔ سب کی زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ شاہزر کی پیدائش سے کچھ ماہ بعد عبدالقادر کی وفات ہو گئی تھی۔ تیمور حیات باپ کی میت پر پہنچے تھے، مگر مہر حیات کو تب بھی حیات ولا میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ انہیں بیرونی دروازے سے ہی لوٹا دیا گیا تھا۔ شاہزر 4 سال کا تھا جب ہانیہ پیدا ہوئی تھی، اور پھر 2 سال بعد وجدان۔ وقت تھوڑا اور سرکا تھا۔ مہر اور تیمور اپنی جنت میں خوش تھے۔ تیمور نے انہیں محبت کے ساتھ ایک باعزت زندگی بھی دی تھی۔ ان کے سر پر اپنا سائبان تھا، اپنا آشیانہ تھا۔ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں کی پیداوار کوئی صنف نازک اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوش قسمت تھی، مگر شاید مہر حیات کی قسمت میں ابھی اور آزمائش لکھی تھی۔ شاہزر 7 سال کا تھا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ حیات ولا بھی کہرام مچا تھا۔ قطع تعلقی اپنی جگہ، مگر وہ ان کا ماں جایا تھا۔ اس کریل جوان کی موت نے ہر سو گواریت پھیلا دی تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مہر حیات کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اتنا محبت اور عزت دینے والا ہمسفر بیچ راہ میں ہاتھ چھڑا گیا تھا۔ یہ خسارہ کوئی کم نہیں تھا۔
یہ زخم تمام عمر رسنے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر برہنہ سر کھلے آسمان تلے آن کھڑی ہوئی تھی۔ تیمور حیات کی میت حیات ولا لائی گئی تھی، ساتھ میں اجری سی مہر حیات اور سہما سا شاہزر بھی تھا۔ اس وقت تو موقع کی نزاکت سمجھتے انہیں روکا نہیں گیا تھا، مگر جو ہی تدفین کے بعد لوگ واپس ہوئے تو غفور حیات نے فاقیت کی حد کرتے مہر کو وہاں سے نکل جانے کا کہا تھا۔ وہ روئی تھی، گر گرائی تھی، مگر وہاں موجود ہر ذی روح بے حس بن گیا تھا۔ صرف ایک منصور حیات تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ بیوہ بھابھی اور بھتیجے کا سہارا بننا چاہتے تھے، مگر ان کی آواز اتنے مخالفین کی تند و تیز آوازوں میں کہیں دب گئی تھی۔ آخر مہر حیات کے سامنے غفور حیات نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ شاہزر کو اپنانے کو تیار تھے، مگر مہر کو اسے چھوڑنا ہوگا۔ وہ پتھر کی ہو گئی تھی، مگر پھر اس کی بہتری کے لیے انہوں نے اپنی ممتا کو قدموں تلے روند کر اسے منصور حیات کے سپرد کرتے خود خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ جس کے بعد منصور حیات نے بھی انہیں ڈھونڈا، مگر ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ شاہزر کو حیات ولا میں شروع سے ہی سرد رویوں کو سہنا پڑا تھا۔ اس کے معصوم دل پر اپنی ماں کے لیے استعمال ہونے والے بے حیا، بے شرم اور بد کردار جیسے برچھی نما الفاظ نے کئی زخم دیے تھے۔ حیات ولا کا کوئی بھی بچہ اس کے ساتھ کھیلنے کا روادار تک نہ تھا۔ کوئی بڑا اس سے محبت کا کوئی بول بولتا اور نہ ہی اس کے سر پہ اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھتا۔ صرف منصور حیات تھے جو اس سے بے لوث محبت کرتے تھے۔ گھر والوں کے رویے کو دیکھ کر وہ دن بدن سہمتا جا رہا تھا۔ جس کے پیش نظر منصور حیات نے اسے بورڈنگ میں ڈال دیا تھا۔ وہ کبھی چھٹیوں میں آتا تھا، تب بھی طاہرہ حیات کی نفرت کا نشانہ بنتا تھا۔ طاہرہ کو وقتاً فوقتاً زہرہ اپنے ساتھ ہوتی زیادتی کا احساس دلاتی رہتی تھی، حالانکہ ان کی شادی بھی اچھی جگہ ہو گئی تھی۔ ان کے زہر بھرنے کا بھی اثر تھا، وہ کبھی شاہزر کو اپنا ہی نہ سکی تھی۔ اس کے حیات ولا آنے پر وہ ہانیہ اور وجدان کو سختی سے اس سے دور رہنے کا کہتی تھی اور پھر کڑا پہرا بھی دیتی تھی، لیکن کہتے ہیں محبت غیر اختیاری جذبہ ہے۔ یہ کب وقت اور حالات، اچھا اور برا، یا سامنے والے کی ذات و حیثیت دیکھ کر کی جاتی ہے۔ یہ تو آسمانی جذبہ ہے جو خود بخود دل پر اترتا چلا جاتا ہے، جیسے تیمور حیات کو مہر حیات سے ایک جھلک دیکھ کر ہی ہو گئی تھی، اور جیسے شاہزر حیات کو لاکھ روک ٹوک کے باوجود ہانیہ حیات سے ہو گئی تھی۔ وہ اسے کوئی کانچ کی گڑیا لگتی تھی جسے طاہرہ حیات سے بہت دور رکھتی تھی۔ نصیب ملے ہوں تو باہمی فاصلے کوئی معنی بھی نہیں رکھتے۔ وہ اس کے نصیب سے جڑی تھی تو قدرت نے اسے اس کا بنانے کے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیے تھے۔ ہانیہ بیٹا، وہ کچن میں مصروف تھی جب اسے آواز دیتے مہر بھی وہیں آ گئی تھی۔ جی ماما، برنر بند کرتے وہ مڑی تھی۔ شاہزر کی طرح وہ بھی انہیں ماما ہی کہتی تھی۔ یہ کیا جہلولیہ بنا رکھا ہے، جاؤ جا کر کپڑے بدلو۔ شاہزر آتا ہی ہوگا۔ انہیں اس کی خود سے اس درجہ لاپرواہی ایک آنکھ نہ بھائی تھی، جو عام سے کل کے پہنے جوڑے میں بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے پھر رہی تھی۔ ہانیہ ان کی اس پیار بھری ڈپٹ پر مسکرا دی۔ جی بس جا رہی تھی۔ بیٹا تھوڑا سجا سنورا کرو، ماشاءاللہ سے نو بیاہتا ہو، مگر تمہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے سالوں بیت گئے ہو شادی کو۔ عورت کو چاہیے شوہر جب گھر آئے تو تھوڑا اہتمام کر لے، اس سے طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ خالص ماؤں والے انداز میں نرمی سے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ہانیہ بس سر ہلا گئی۔ اس کا جی چاہا تھا کہہ دے کہ جس کے لیے تیار ہونے کا کہہ رہی ہیں اسے سب کی چاہ ہی نہیں ہے، مگر وہ چپ رہی تھی۔ جاؤ ابھی تھوڑی دیر میں وہ آتا ہوگا، شاباش جلدی کرو۔ اسے پیار سے پچکار کر وہ خود سلاد بنانے بیٹھ گئی تھی۔ ہانیہ بھاری ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے نکلتی کمرے کی جانب گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت پہ کسلمنڈی سی طاری ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے تو شاہزر کے رویے میں بھی کچھ بدلاؤ آئے گا، مگر وہ غلط تھی۔ وہ اب بھی ویسا ہی کٹھور اور بے حس تھا۔ کہیں نہ کہیں اب اس کی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ اس پتھر سے سر پھوڑنے میں اس کے اپنے احساسات
बुरी तरह मजरूह हुए थे। कभी कभी इसका जी चाहता था वो इसे खूब लड़े। इसे अगर ये ताल्लुक मंजूर नहीं था तो साफ मना कर देता। कौन सा कोई क़यामत आ जाती। तू इसे उलझा के क्यों रखा था। शावर लेकर उसने ब्लैक सूट जेबतन किया था जिसके गले पर धागे की कढ़ाई हुई थी। बालों में नमी अब भी बाकी थी। इन्हें खुला छोड़ा तो पूरी कमर इसे घनी आबशार से ढक गई। आंखों में काजल की धार डाली गई थी। इतनी सी तैयारी पर ही वो निखरी निखरी सी लगने लगी। जिस वक्त वो आया था वो लाउंज में बैठी मैगजीन की वर्क गर्दानी कर रही थी। आजकल वो जल्दी वापस आ जाता था। अस्सलाम वालेकुम। सोफे पे बैठता वो इस पर गहरी नज़र डाल गया था। वालेकुम सलाम। मैगजीन सेंट्रल टेबल पर रखते वो इसकी नज़रों के इर्तिकाज पर जुज़ बजुज़ होती उठ खड़ी हुई थी। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मंजर से हटने के लिए वो बोली थी। इसकी गहरी बोलती आंखें अब भी इस पर जमी हुई थी। वो आगे बढ़ी थी फिर रुक सी गई। वो मुड़ी थी और इन नैनों में हैरत का जहां आबाद हुआ था। सोफे की पुश्त से टेक लगाए वो नीम दराज आरामदेह हालत में बैठा हुआ था। इसकी हैरत का बाइस उसकी उंगलियों के पोरों में दबा इसके दुपट्टे का कोना था। कहीं जा रही हैं आप। जज्बे लुटाती आंखें और इस पर इसका भारी लबो लहजा। इसका दिल धड़का था मगर इसके बाद का मतलब समझते वो बीचों ताप खा कर रह गई। शर्मिंदगी का शदीद एहसास जागा था। एक झटके से इसके हाथ से दुपट्टा झटक कर आज़ाद करवाती वो पहली बार इसे तल्ख कलामी पर उतर आई थी। जी नहीं, मामा ने कहा था तैयार होने को। बिना किसी लगी लिपटी के उखड़े से अंदाज में कहा था। चेहरे पर खफकी नुमाया थी। तभी मैं कहूँ आज ये इनकलाब कैसे आ गया। वो तंज पर उतर आया था। वो तो सादगी में उसके दिल पर क़यामत डालती ही थी। सच सब्र का तो होश उड़ाने के दर पर थी। वो अपने दिल के बदले तेवर इसे खौफजदा कर रहे थे। जिसका गुस्सा भी हानिया पर निकल रहा था। उसकी बात पर वो कुछ सख्त कहना चाह रही थी मगर महर की आमद पर चुप कर गई। इससे सलाम दुआ के बाद वो हानिया की तरफ मतवज्जा हुई थी। माशाल्लाह मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे ही रहा करो। महर ने उसका गाल थपथपा कर प्यार से बोला तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मामा आप भी किन झंझटों में डाल रही हैं। इनको सादगी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। अभी भी मुझे लगा ये कहीं बाहर जा रही हैं। उसने सादा से अंदाज में फिर से गुलफशानी की। हानिया दिल ही दिल में तिलमिला कर रह गई। ये क्या बात हुई। बाहर जाने पर ही तैयार हुआ जाता है क्या। और अगर ये इतनी ही सादा रहती है बेटा तो इसमें भी तुम्हारी गलती है। तुम कहा करो इसे सजने संवरने के लिए। यही तो दिन होते हैं। बेटे को तौलती नज़रों से देखते वो मीठी सरजनिश कर रही थी। सॉरी मामा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर अपनी मर्ज़ी फोर्स करने की। ये आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तलखी से धीमी आवाज़ में कहता वो उठकर चला गया। हानिया अपनी जगह चोर सी हो गई। महर ने शाजर को और फिर इसे बड़ी गहरी नज़रों से देखा था। मैं किचन में देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया। बोदा सा जवाब पेश करती वो मंजर से हट गई थी। पीछे वो इनके अजीबोगरीब रवैये को सोचती रह गई। रात वो उनके कमरे में मौजूद था। इनकी गोद में सर रखे वो बातों में मशगूल था। हानिया भी कुछ देर पहले ही उठकर नमाज पढ़ने गई थी। शाहजहां एक बात पूछूं सच सच बताओगे। इसका चेहरा नज़रों के हिसार में रखते वो बोली तो मोबाइल पर से नज़रें हटाकर साइड पर रखते हुए इनका हाथ चूम गया। पूछे तुम्हारे और हानिया के बीच सब ठीक है ना। तुम लोगों को देखकर लगता ही नहीं है तुम्हारी शादी को 2.5 माह हुए हैं। तुम दोनों का एक दूसरे से कतराना, हानिया का ज़रूरत से ज़्यादा खुद से लापरवाह रहना, क्या है ये सब। वो फिक्रमंद थी जिसका अंदाज इनके चेहरे से हो रहा था। एक नज़र इन्हें देखता वो संजीदा सा उठ बैठा। आप नहीं जानती मामा ये शादी किन हालात में हुई है। हानिया की शादी इब्रार से। सब जानती हूँ मैं। मंसूर भाई बता चुके हैं मुझे। लेकिन बेटा अगर तुम्हारे दिल में गुंजाइश नहीं थी तो इनकार कर देते। यूँ खुद को और इसे सूली पर क्यों लटका रखा है। इसकी बात काट कर वो कहती चली गई। जब से आई थी इन दोनों के मोबाइल की चाव को महसूस कर रही थी और आज मंसूर से इनकी शादी का माजरा जानकर इनके शक पर यकीन की महर सबत हो गई थी। इसीलिए शाहजर से दो टोक बात करने का सोचा था। शाहजर ने शाकी नज़रों से इन्हें देखा था।